یہی وجہ ہے کہ نااہل لوگوں کو عہدوں پہ بٹھایا گیا ہے تو اللہ رب العزت کے مخلوق کے خدا پریشان ہوتے ہیں۔ ایک حدیث، اور یہ یاد رکھو، علامات قیامت جتنے بھی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اذا وسد الامر، جب کاموں کی ذمہ داری سپرد کر دی جائے الی غیر اہلہ، نااہل لوگوں کو، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب امانت میں دیانت کس طرح کرنی چاہیے، دیانتداری سے زندگی گزارنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک شام کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیصر روم کے درمیان دوستی بن گئی، دونوں آپس میں دوست بن گئے۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا، ویسے آپ جانتے ہیں نا کہ جب کسی مرد کی کسی دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو ان کے بیگمات کی بھی آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ یہ بھی نیک بیوی کی علامت ہے کہ شوہر کے استاد کو اپنا استاد سمجھتی ہے، شوہر کے دوست کے ساتھ اسی طرح ہمدردی کرتی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ میرا شوہر خوش رہے، یعنی ایسے کام سر انجام دیتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، مجھ سے خوش رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک سرکاری ایلچی قیصر روم کی طرف بھیجا کسی کام کی غرض سے۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے عطر کی کچھ شیشیاں بھر لی اور اس ایلچی کے حوالے کی کہ یہ قیصر روم کی بیوی کو دے دینا۔ اب یہ ایلچی سرکاری ہے، راستہ جو سفر ہے مہینے کا ہوگا، 2 مہینے کا ہوگا، جو کھائے گا پیے گا استعمال کرے گا وہ سرکاری خزانے سے، سرکاری ایلچی ہے، جو کام کے جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ کام بھی کیا ہے، سرکاری کام ہے۔ لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جو چیزیں دی وہ تو سرکاری نہیں تھی، تو اس ایلچی نے وہ شیشیاں پہنچا دی۔ اس طرف سے قیصر روم کی بیوی نے ان شیشیوں میں وہ عطر سے خالی کر کے ان شیشیوں میں موتیاں بھر دی کہ یہ عمر کی اہلیہ کو دے دینا۔ ایلچی نے وہ موتی پہنچا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا، اپنی بیوی کو بلایا کہ ادھر آؤ، وہ موتی بھی لے کر آؤ۔ ساری شیشیاں کھول دی اور موتی جمع کی، تھوڑی سی موتی اٹھا کر اپنی بیگم کو دے دیے اور باقی سارے بھیج دی کہ یہ خزانے میں جمع کر دو۔ یہ حکومت کا حق ہے۔ پھر بیوی سے فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ عطر تیرا ہی تھا، لیکن جس آدمی کے ہاتھ تم نے عطر بھیجا وہ سرکاری ایلچی تھا اور اس کا خرچ بھی سرکاری خزانے سے دیا گیا تھا، تو ان موتیوں پر سرکار کا حق زیادہ ہے، لہٰذا یہ خزانے میں جمع کیے جائے۔ اس کو کہتے ہیں دیانتداری، اس کو کہتے ہیں امانت داری۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ پہنچاؤ امانتوں کو امانت والوں کی طرف جو امانت کے اہل ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما یعظکم بہ، اچھی نصیحت فرماتے ہیں تم کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیر، سننے والی ذات ہے اور دیکھنے والی ذات ہے۔ اللہ عمل کرنے